بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹے سے موضوع کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ ایک کوشچن عام طور پر ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر آتا ہے کہ عادت کو اپنایا کیسے جائے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں اگر اس چیز کی عادت پڑ جائے اور اس چیز کو ہم سیکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، لیکن ہر وہ شخص جو کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ پر وہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال کا جواب ضرور جان لے۔ عادتوں کو کیسے اپنایا جائے اور کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اچھی عادتوں کو اپنانا ہوتا ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ عادتوں کو اپنانا کیسے۔ ایک رائٹر ہے، آپ نے یقیناً وہ کتاب پڑھی ہوگی، بہت مشہور ہے، 7 Habits of Highly Effective People۔ تو اس میں اس نے عادت کے حوالے سے بات کی ہے، ہیبٹ، کہ اس کو کس طرح اپنانا ہے۔ ویسے تو اس نے وہ 3 چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن میں اس کو تھوڑا اور اسپیسیفک کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں بات کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام باتوں کا کہ اگر آپ کوئی بھی عادت اپنانا چاہتے ہیں زندگی میں، بہت سی اچھی عادات ہیں۔ روزانہ اسٹڈی کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر آپ 10 صفحے روزانہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 دن کے اندر روز اگر 10 صفحے پڑھ رہے ہیں تو 10 دن کے اندر آپ 100 صفحے پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طرح مہینے کے اندر آپ 300 صفحے پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی 300 صفحات کی اگر کوئی بک ہے تو آپ آسانی سے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب کوئی 10 منٹ کے اندر 10 صفحات پڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو 40-45 منٹ لگ جائیں۔ جو جتنا زیادہ ذہن لگا کر اور عقل لگا کر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا کہ جو پڑھتے زیادہ ہیں سمجھتے کم ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے کم ہیں سمجھتے زیادہ ہیں۔ آپ نے سمجھنا زیادہ ہے، ٹارگٹ اسٹڈی ہونی چاہیے۔ تو اب پڑھنے کی اگر ہم بات کریں، پڑھنے کی عادت کو کیسے اپنایا جائے، یا روزانہ نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے مجھے، فجر میں روزانہ میں میری آنکھ کھل جائے، عشاء کی پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھ لوں۔ ان دو میں ہی زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ اس طرح اور بھی بہت ساری عادات ہیں۔ تو عادتوں کو اپنانے کے لیے جو سب سے زیادہ بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، چھوڑ دوں تو نقصان کیا ہوگا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کو اپنانے کی ڈیزائر بھی ہونی چاہیے، اس کو اپنانے کی چاہت بھی ہونی چاہیے۔ اگر میں کسی عادت کو اپنانا چاہتا ہوں لیکن چاہ نہیں رہا، مجھے علم ہے کہ میں اگر یہ کام کروں تو مجھے فائدہ ہوگا، لیکن میں کرنا نہیں چاہتا، تو ڈیزائر ہی نہیں ہے، جب وانٹ ہی نہیں ہے، اس کی چاہت ہی نہیں ہے، تو اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ضروری ہے یہ بات کہ مجھے اس کے فائدے نقصان کا بھی پتہ ہو، اور مجھے یہ بھی پتہ ہو کہ اس کے لیے مجھے چاہت بھی چاہیے، تبھی کوئی عادت پڑ سکتی ہے۔ 40 دن تک وہ کام ریپیٹڈلی کیا جائے، عادت پڑ جاتی ہے۔ بہت ساری عادات ایسی ہوتی ہیں جو خود ہی پڑ جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم خود اپناتے ہیں۔ عادتوں کو کہا تھا نا کسی نے کہ عادتوں کو ہم خود اپناتے ہیں، خود بناتے ہیں، بعد میں عادتیں ہمیں بناتی ہیں۔ اچھی عادت ہو تو انسان کو بنا کے چلے جاتی ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا۔ عادتوں کو چھوڑنا کیسے، اس میں بھی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مین رول ہوتا ہے وہ ہماری اپنی کمٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ ایک انسان ہوتا ہے نا کہ اس کی زبان جو کہہ دیا بس وہ کمٹمنٹ ہو گئی، زبان دے دی، بس یہی آپ نے زبان اپنے آپ کو دینی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چھوڑنا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ہو، یا اور بھی بہت ساری بری عادات ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، روح کے لیے، دین ایمان کے لیے، بہت ساری ایسی عادات ہیں جو سوسائٹی میں رہ کے پڑ گئیں، برے لوگوں میں بیٹھ کے پڑ گئیں۔ عادات کو اپنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی گیدرنگ میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر، تو ان کی عادات آپ ایک میگنیٹ کی طرح کیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بری عادتوں سے جان چھوڑی جاتی ہے۔ صحیح، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ اب میں بری عادت کو اگر چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس میں سب سے مین رول جو پلے کرنے والی چیز ہے وہ میری اپنی کمٹمنٹ ہے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر پاتا ہوں، میں خود سے وعدہ کرتا ہوں لیکن میں وہ کام نہیں کر پاتا، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ زبان سے ادا کرنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کیا جائے تو وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ فائدہ مند ضرور ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر جرمانہ لگا لیں، اور آپ یہ ریٹرن میں اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، صحیح، بھول نہ جائیں آپ کہیں۔
کہ اگر میں نے یہ کام دوبارہ کیا، صحیح، اچھا اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنانا نا، 40 دن تک اس کام کی پابندی کرنی ہے کہ میں اس کام کے قریب نہ جاؤں اگر وہ کوئی بری عادت ہے، صحیح، تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں 40 دن تک تو کم از کم اس کام کے قریب میں جانے والا ہوں ہی نہیں، اور اگر میں گیا تو اس کا جرمانہ کوئی سخت رکھے، ایسا جو آپ پر بہت زیادہ گراں گزرے، صحیح۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یقیناً 1000 5000 آپ کے لیے ایک بڑا اماؤنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ لکھ لیں کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اس کا جرمانہ یہ ہوگا کہ میں اتنے پیسے پر اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ ویسے تو ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ قسم اٹھا لیں، قسم کا کفارہ بڑا بھاری ہوتا ہے، تو آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اب کفارہ ادا کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا وہ لگاتار روزے، وہ تو بہت سخت معاملہ ہو جائے گا۔ تو 40 دن تک کی کمٹمنٹ آپ لکھ لیں، 40 دن کے بعد انشاءاللہ وہ کام آسان ہو جائے گا، مطلب اسے بچنا آسان ہو جائے گا، پھر آپ اس کو دوبارہ رینیو کر لیں، اپنا وہی کانٹریکٹ جو آپ نے اپنے آپ سے کیا ہے، وہی کمٹمنٹ۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے طریقے، فی الحال ہم اتنے ہی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔